الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بالعصبات من جہة النسب والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال۔ پھر تقسیم شروع کی جائے گی ان عصبات سے جو نسب کی جہت سے ہوں، اور عصبہ ہر اس وارث کو کہتے ہیں جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لے لے اور تنے تنہا ہونے کی صورت میں کل مال لے لے۔ عزیز طلبہ، تقسیم بین الورثہ کے تحت وارثین میراث سے متعلق اصناف عشرہ پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جن میں سب سے پہلے نمبر پر اصحاب الفرائض تھے، جن سے متعلق گزشتہ مجلس میں بحث ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر عصبات ہیں، اور عصبات میں بھی عصبہ نسبی ہیں، جن سے متعلق آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنا ہے۔ عصبہ سے متعلق کل مباحث ثلاثہ ہیں۔ سب سے پہلی بحث تعریف عصبہ، بحث ثانی اقسام عصبہ، بحث ثالث اسئلہ ستہ مع اجوبہ، 6 اہم سوال اور ان کا جواب۔ بحث اول تعریف عصبہ، جہاں تک عصبہ نسبی کی تعریف کا تعلق ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے خود اس کی تعریف ذکر کر دی ہے۔ والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال، کہ عصبہ وہ حضرات ہیں جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لے لیتے ہیں اور تنے تنہا ہونے کی صورت میں کل مال لے لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عصبات کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ عصبات اصحاب الفرائض کے ساتھ مخلوط ہو کر آئیں گے۔ اگر ان کے ساتھ میں اصحاب الفرائض موجود ہوں تو پھر یہ حضرات اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لیتے ہیں، اور اگر اصحاب الفرائض ان کے ساتھ نہ ہوں بلکہ یہ تنے تنہا ہوں تو تنے تنہا ہونے کی صورت میں یہ کل مال لے لیتے ہیں۔ اقسام عصبہ، عصبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ عصبات کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عصبہ نسبی، یہ وہ وارثین ہیں جن کا میت اور مورث سے نسب خونی رشتہ داری ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے عصبہ سببی، میت اور مورث کے درمیان یہاں سبب عتق ہوتا ہے۔ کسی شخص نے اگر اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے والا معتق یہ آزاد کردہ غلام کا عصبہ سببی کہلاتا ہے۔ بحث ثالث اسئلہ ستہ مع اجوبہ، عصبہ سے متعلق 6 اہم سوال اور ان کا جواب۔ سب سے پہلا سوال مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت ثم بالعصبات پر ہوتا ہے کہ عصبات یہ عصبتن کی جمع ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے عصبہ صیغہ واحد کو چھوڑ کر صیغہ جمع کا استعمال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصبہ نسبی کی متعدد انواع و اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے عصبات کو صیغہ جمع کے ساتھ میں بیان کیا، کیونکہ عصبہ نسبی کی کل 3 قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ ان تینوں قسموں کا بیان انشاءاللہ باب العصبات میں آگے آئے گا۔ دوسرا سوال مصنف علیہ الرحمہ نے وارثین کے اصناف عشرہ کو جس ترتیب پر بیان کیا ہے اس پر اعتراض ہے، کہ سب سے پہلے نمبر پر اصحاب الفرائض کو بیان کیا، دوسرے نمبر پر عصبہ نسبی کو بیان کیا، اور تیسرے نمبر پر عصبہ سببی کو بیان کیا۔ تو عصبہ نسبی کو مقدم اور عصبہ سببی کو مؤخر کیوں بیان کیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسب یہ سبب سے قوی ہے، اسی وجہ سے عصبہ نسبی کو مقدم بیان کیا اور عصبہ سببی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو مؤخر بیان کیا۔ تیسرا اہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نسب قوی ہے اور سبب ضعیف ہے، اور اسی قوت و ضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے نسب کو مقدم اور سبب کو مؤخر ذکر کیا جا رہا ہے، تو نسب اور سبب کا یہ معنی اصحاب الفرائض میں بھی موجود ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اصحاب الفرائض کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ اصحاب الفرائض سببی زوجین میاں بیوی ہیں، دوسرا گروہ اصحاب الفرائض نسبی ما سوى الزوجین افراد عشرہ، زوجین کے علاوہ جو 10 افراد بچتے ہیں ان کو اصحاب الفرائض نسبی کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نسب اور سبب کا یہ معنی جیسے عصبات میں موجود ہے، یہ معنی اصحاب الفرائض میں بھی موجود ہے۔ جب یہ معنی وہاں موجود ہے تو اصحاب الفرائض نسبی کو مصنف نے مقدم اور اصحاب الفرائض سببی کو مصنف نے مؤخر کیوں نہیں ذکر کیا، بلکہ یہاں وارثین کے اصناف عشرہ میں اصحاب الفرائض نسبی سببی دونوں کو ملا کر ایک ساتھ بیان کیا، نسب اور سبب کا فرق کر کے تقدیم و تاخیر وہاں نہیں کی۔ لیکن جب عصبات کا بیان آیا تو یہاں نسب اور سبب میں فرق کر کے عصبہ نسبی کو مقدم اور عصبہ سببی کو مؤخر ذکر کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب الفرائض نسبی ہوں یا اصحاب الفرائض سببی ہوں، ان کے حصص و سہام کتاب اللہ، سنت و اجماع میں بیان کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب الفرائض میں نسب اور سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے قوت و ضعف کا اعتبار کرتے ہوئے تقدیم و تاخیر نہیں کی گئی، برخلاف عصبات کے، کہ عصبات وہ حضرات ہیں جن کے حصص و سہام کتاب اللہ، سنت اور اجماع میں متعین نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں نسب اور سبب میں تقدیم و تاخیر کا فرق کیا گیا۔ چوتھا اہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے عصبہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ جو کہا وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ، عصبہ وہ ہیں جو تنے تنہا ہونے کی وجہ سے کل مال لے لیں۔ تو یہ جو کہا کہ عصبہ وہ حضرات ہیں جو تنے تنہا اگر وارث کی حیثیت سے موجود ہوں تو ان میں کل مال لینے کی صلاحیت موجود ہے، یہ صلاحیت تو اصحاب الفرائض میں بھی نظر آ رہی ہے۔ معترض نے اس پہلی مثال کو لے کر اعتراض کیا۔ اس پہلی مثال پر ذرا دھیان دیں کہ مورث کا انتقال ہوا، اس کے وارثین میں صرف ماں ہے، ماں، اس کے ساتھ میں نہ تو اولاد ہے نہ اخوہ و اخوات ہیں۔ ایسی صورت میں ماں کو ثلث ملتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں موجود ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، لہٰذا ہم نے ماں کو ثلث دے دیا۔ ثلث کے ہم نام عدد 3 سے مسئلہ بنا، یعنی مورث کی کل پراپرٹی کے 3 حصے کیے گئے، اس 3 میں سے ثلث یعنی 1/3 ایک ہوتا ہے، وہ ہم نے ماں کو دیا، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں۔ بچا جو 2 حصہ، چونکہ ماں کے ساتھ کوئی مد مقابل موجود نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا اس 3 میں سے جو 2 بچا تھا وہ بھی ہم نے ماں کو دے دیا۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم نے پہلے ماں کو فرضیت سے دیا، پھر جو 2 بچ گیا اس کو ماں نے خود لے لیا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں کوئی موجود نہیں ہے، تو 1 + 2 یہ کل جو ہے نا 3 ہو گیا، 3 کی پوری مستحق یہ ماں ہو رہی ہے۔ تو کل مال کو سمیٹنے کی صلاحیت تو ماں میں نظر آ رہی ہے، جبکہ ماں عصبہ نہیں ہے بلکہ ذی فرض، صاحب فرض ہے۔ تو یہ وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ، جو عصبہ کی تعریف میں مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ عصبہ وہ ہے جس میں کل مال لینے کی صلاحیت موجود ہے، یہ صلاحیت تو ذی فرض میں بھی نظر آ رہی ہے، پتہ یہ چلا تعریف جامع نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تعریف میں جو یہ کہا کہ عصبہ وہ ہے جو کل مال سمیٹ لیتا ہے تنے تنہا ہونے کی صورت، وہاں مصنف کی مراد بجہت واحدہ ہے، جبکہ معترض جس مثال کو لے کر اعتراض کر رہا ہے یہاں ماں جو کل مال لے رہی ہے وہ بجہتین 2 الگ الگ جہتوں سے لے رہی ہے۔
پہلی جو جہت ہے وہ ایک حصہ لے رہی ہے برسبیل فرضیت کے پلیٹ فارم سے ماں کو ایک مل رہا ہے، تو یہ فرضیت کا پلیٹ فارم ہوا۔ بعد میں ماں کو جو دو ملا ماں باقی، وہ ردیت کے حیثیت سے ملا، ردیت کے جہت سے ملا، ردیت کے پلیٹ فارم سے ملا۔ تو ماں کو جو کل 3 حصے مل رہے ہیں، کل مال جو ماں کو مل رہا ہے وہ بجہتن واحدہ نہیں ہے بلکہ بجہتین، 2 الگ الگ جہتوں سے مل رہا ہے۔ اور تعریف میں جو کل مال سمیٹنے کی بات عصبہ سے متعلق کی جا رہی ہے وہ بجہتن واحدہ کی جا رہی ہے کہ عصبہ وہ حضرات ہیں جو برسبیل عصوبت جہت عصبہ کے پلیٹ فارم سے جہت واحدہ کے طور پر وہ کل مال سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ہماری مراد جہت واحدہ کی تھی، اور معترض نے اعتراض بجہتین کو لے کر کیا، اس وجہ سے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 5واں اہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عصبہ وہ حضرات ہیں جو کل مال سمیٹ لیتے ہیں، معترض یہاں اعتراض کر رہا ہے اس دوسری مثال کو لے کر کہ یہاں بہنیں عصبہ تو ہیں لیکن وہ کل مال نہیں سمیٹ رہی ہیں، تو آپ کا دعویٰ تو باطل ہو گیا۔ لہٰذا اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے پہلے مثال کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مورث کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پسماندگان میں، اپنے وارثین میں ماں کو چھوڑا، 2 بیٹیاں چھوڑی اور ایک بہن چھوڑی، چاہے عینی ہو یا علاتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے ماں کے ساتھ میں بنات اولاد موجود ہے، لہٰذا ماں کو سدس ملے گا، کیونکہ کتاب اللہ میں ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ولد موجود ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس ملتا ہے، لہٰذا ہم نے ماں کو سدس دے دیا۔ 2 بیٹیاں ہیں لہٰذا ان کو ثلثان دے دیا، کیونکہ کتاب اللہ میں ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، لہٰذا 2 ثلث انہیں دے دیا۔ بہن ہے ان کو عصبہ مال غیر بنا دیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہن بنات کے ساتھ عصبہ بن رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سب سے چھوٹا سدس ہے، سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنایا، 6 کا چھٹا حصہ ہم نے ماں کو دے دیا، 6 کا 2 ثلث 2/3 یہ 4 ہوتا ہے، ہم نے بیٹیوں کو دے دیا، 6 کا چھٹا حصہ جو ایک بچا تھا وہ برسبیل عصبہ بہن نے لے لیا۔ تو یہ بہن عصبہ بن رہی ہے بیٹیوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جو ہے بیٹیوں کے ساتھ عصبہ مال غیر بن رہی ہے، تو جب یہ عصبہ ہے تو اس نے کل مال کہاں سمیٹا؟ یہ تو جو ہے نا ایک لے رہی ہے، ماں بقیہ مال لے رہی ہے، اور ماں بقیہ مال جو یہ لے رہی ہے تو کل مال یہ نہیں سمیٹ رہی ہے، اور جب کل مال نہیں سمیٹ رہی ہے تو پھر یہ وعند الانفراد یحرز جمیع المال کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتراض نہایت ضعیف ہے۔ کیسے ضعیف ہے؟ اس لیے کہ عصبہ کی صرف ایک صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تنے تنہا ہونے کی صورت میں کل مال لے لے، اور تنے تنہا ہونے کی صورت میں کل مال لے لے، بلکہ اس کے ساتھ میں دوسری حیثیت ہے کہ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لے لے۔ یہاں جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بیٹیاں اور بہنیں دونوں مل کر 1 اور 4 کل 5 لے رہی ہیں، جبکہ کل جو ہے نا 6 ہے، تو کل مال وہ نہیں سمیٹ رہی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وعند الانفراد کی حیثیت کہاں ہے؟ اس لیے کہ یہاں تو دوسرا ذی فرض بھی موجود ہے، لہٰذا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، اور اگر اس اعتراض کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عصبہ مال غیر کی تصویر ہے، اور ہم جس عصبہ کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں وہ عصبہ بنفسہی سے متعلق ہم بحث کر رہے ہیں۔ عصبہ بنفسہی کا بیان وہاں چل رہا ہے، عصبہ مع غیرہی اور بغیرہی کا بیان نہیں چل رہا ہے، تو معترض عصبہ مع غیرہی کو لے کر اشکال کر رہا ہے، اور ہماری جو مراد ہے وہ عصبہ بنفسہی کی ہے، اس وجہ سے اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھٹا اور آخری سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے عصبہ سے متعلق یہ بات کی کہ عصبہ وہ حضرات ہیں جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لے لیں، ما ابقتہ اصحاب الفرائض، جبکہ ذوی الارحام کے ساتھ اگر زوجین میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو میاں بیوی یہ اصحاب الفرائض ہیں، اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد ذوی الارحام کو ماباقی مال مل جاتا ہے، جبکہ ماموں یہ خالہ پھوپھی یہ ذوی الارحام میں ہے، لیکن یہ ذوی الارحام عصبات میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماں باقی مال لے رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے سب سے نیچے والی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے والی کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا،
کسی قسم کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کو نصف دے دیا، اس لیے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ جب بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑے تو شوہر کو نصف ملتا ہے۔ اور یہاں دیکھ رہے ہیں خال، ماموں، اور یہ ماموں عصبہ نہیں ہے، ذی رحم، ذوی الارحام میں سے، لہٰذا نصف کے ہم نے مدد 2 سے مسئلہ بنا، 2 کا 1 ہم نے شوہر کو دے دیا، اور اس کے بعد 1 جو بچ رہا ہے وہ ماموں، باوجود کہ وہ عصبہ نہیں ہے تو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال یہ ماموں لے رہا ہے، جبکہ وہ عصبہ نہیں ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں عصبہ وہ ہے ما ابقت ہو اصحاب الفرائض، جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لے لے، تو یہاں اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال ماموں لے رہا ہے، جبکہ وہ عصبات میں سے نہیں ہے بلکہ ذوی الارحام میں سے۔ پتہ یہ چلا عصبہ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ عصبہ کی اس تعریف میں عصبہ کے ساتھ ذوی الارحام بھی داخل ہو رہے ہیں، جیسے عصبہ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لیتا ہے، ایسے ہی ذوی الارحام بھی عصبہ سے بچا ہوا مال لے رہا ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے ما ابقتہ اصحاب الفرائض، یہ عام نہیں ہے، اس سے معنی عام نہیں مراد ہے، بلکہ یہاں اصحاب الفرائض سے مراد اصحاب الفرائض نسبی ہیں، اور یاد رکھیں اصحاب الفرائض نسبی کے افراد عشرہ میں سے اگر کوئی فرد موجود ہے تو ذوی الارحام محروم ہو جائے گا۔ ذوی الارحام صرف وارث ہوگا اصحاب الفرائض سببی، زوجین میاں بیوی میں سے اگر کوئی موجود ہوگا تو ہی ماں باقی مال لے گا، تو ماں باقی جو مال لے رہا ہے وہ اصحاب الفرائض سببی کی موجودگی میں لے رہا ہے، اور ما ابقتہ اصحاب الفرائض میں اصحاب الفرائض سے مراد اصحاب الفرائض سببی نہیں ہے بلکہ اصحاب الفرائض نسبی ہیں، اور اصحاب الفرائض نسبی کی موجودگی میں ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ عصبہ نسبی یہ مقدم ہے ذوی الارحام سے، اور ذوی الارحام میں سے اگر کوئی فرد اصحاب الفرائض نسبی کی موجودگی میں آ جائے تو وہ سیدھے محروم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، لہٰذا معترض نے اصحاب الفرائض سببی کی مثال دے کر اعتراض کیا، اور ما ابقتہ اصحاب الفرائض میں اصحاب الفرائض سے مراد عصبہ نسبی ہیں، اصحاب الفرائض نسبی ہیں، اصحاب الفرائض سببی نہیں ہیں، لہٰذا اس پر بھی کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔